صبر کی تلقین کرتے ہیں، مگر دونوں ہی معنوں میں یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ابھی یہ بچہ میں نے دیکھا زخمی ہے، ہماری یہ قوم کی بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں، پیچھے میں ملا ہوں ان ساتھیوں کو، ادھر بیٹھے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہاں پر میں اپنا بطور ایک مسلمان فرض ادا کرنے آیا ہوں، بطور ایک پاکستانی اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں، اور جو ذمہ داری جو میری ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ اس کو ادا کرنے آیا ہوں۔ میں سب سے پہلے میں تحسین پیش کروں گا، میں شاباش پیش کروں گا صوبائی حکومت کے اہلکاروں کو، صوبائی حکومت کو، پی ڈی ایم اے جو ہے کے پی کی، انہوں نے، پولیس نے، انتظامیہ نے، چیف سیکرٹری آئی جی نے، پھر جو پی ڈی ایم اے کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو مخیر ادارے ہیں جنہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، سیاسی لوگ ہیں انہوں نے اگر حصہ ڈالا، جو خدمتگار ہیں انہوں نے حصہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس میں این ڈی اے بھی، چیئرمین این ڈی اے میں جنرل انعام میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، وہ ہم اس میں پورا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ گورنر صاحب کا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں صوبائی حکومت کے ساتھ کہ اس میں انہوں نے بھی جو رول ادا کیا ہے، ان کی بھی مہربانی۔ تو میں یہ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ قدرتی آفت ہے اور یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ جو موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان بدقسمتی سے اس فہرست میں 7 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2022 میں پورے ملک میں ایک جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک بدترین اس ملک میں طوفان آیا، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ 100 ارب روپے ہم نے وفاقی حکومت نے کروڑوں لوگوں کو جو اپنا کھلی چھت میں تھے، بلوچستان میں، کے پی میں، میں ہر جگہ پہنچا، سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئی تھی، کچھ پنجاب میں بھی ہوئی تھی، اور پھر صوبائی حکومتوں نے بھی اپنا پورا اس میں حصہ ڈالا، تو وہ الحمدللہ وہ ہم نے اس کو کافی حد تک سنبھالا۔ لیکن آج تک بھی اس سیلابی ریلے سے آج تک بھی لوگ متاثر ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور اب یہ نئی یہ جو آئی ہے لہر، اس نے ایک گو کہ اس کا حجم اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں اب اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ چونکہ پاکستان یہ موسمی جو تبدیلی کے اس کے نرغے میں آ چکا ہے، تو اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس میں صوبوں کی جو پی ڈی ایم اے ہے اور وفاق کی جو این ڈی ایم اے ہے، مل کر بڑے قریب سے ہمیں اس کا تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ اگلے سالوں میں خدا جانے یہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پھر ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ اس کے لیے میں نے کل ان سے جہاز میں میٹنگ کی، جب میں گوادر جا رہا تھا، اب میں ان سے میٹنگ لوں گا، پوری ٹریننگ ہو، ایک باقاعدہ اسٹرکچر ہو ان محکموں کا، یہ نہ ہو کہ ادھر سے پکڑا سی ڈبلیو سے وہاں لگا دیا، واپس ٹرانسفر کیا، پی این ڈی سے آ گیا، وہاں ایگریکلچر، اس طرح وہ تو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ طوفان، آندھی، سیلاب آتا ہے تو اس کام کے لیے پوری طرح وہ تیار ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کی حکومت انشاءاللہ اس میں پوری طرح اپنی تیاری کرے گی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوآرڈینیشن کریں گے صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ۔ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن
دنیا میں ان بیٹیوں نے زندگی گزارنی ہے، ان بزرگوں نے زندگی گزاری، ان بچوں نے پلنا ہے، پڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے، تو معاشی وسائل وہ نہ صرف حکومت وقت کا فرض ہے کہ آپ کی دہلیز پہ رکھیں، آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، اور اس کے اوپر کوئی احسان کا دور دور تک شائبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، نمود و نمائش کے لیے نہیں بالکل۔ اور باخدا بطور ایک مسلمان آپ بھی اور ہم سب اس میں یقین کامل رکھتے ہیں، یہ ایک خدمت ہے اور حقیر خدمت، اللہ اس کو قبول کر لے، اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی رضا ہو نہیں سکتی۔ تو اس لحاظ سے میں اسی نیت سے اور جذبے سے یہاں پر حاضر ہوں۔